نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ضمائر کے سلسلے کا آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور اوورآل 31 لیکچر ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے ضمائر پڑھے ہیں وہ ضمائر تھے منفصل۔ تو منفصل میں پھر ہم نے کہا مرفوع بھی ہم نے پڑھ لیے تھے اور منصوب بھی پڑھ لیے تھے، اور یہ ہم نے کہا تھا ہوا، ہما اور ہم وہ والے، اور یہ ہم نے کہا تھا ایاہو، ایاہما، اور ایاہم۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضمائر منفصل جس میں ہم نے مرفوع منفصل اور منصوب منفصل پڑھ لیے تھے، اور اس کے بعد جو اس کی دوسری کیٹیگری تھی متصل والی، ہم نے کہا ایک کیٹیگری اس کی متصل ہے، جڑے ہوئے، اٹیچ پروناؤن۔ تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک ہے مجرور متصل، دوسرا ہے منصوب متصل، اور تیسرا تھا مرفوع متصل۔ یہ والا ہم نے کہا تھا کہ آخر میں پڑھیں گے جب ہم فعل پہ پہنچیں گے، اور یہ دو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور لکیلی یہ جو دو کیٹیگری ہے ان کے لیے ایک ہی ٹیبل بنے گی۔ مطلب یہ کہ یہاں پر جو بھی ضمائر ابھی جس شکل میں نظر آئیں گے وہ مجرور اور منصوب دونوں کی شکلیں ایک جیسے ہی ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آج الحمدللہ ہمارا ضمائر کا ٹاپک تقریباً ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ تھوڑی سی میں کریکشن بھی کر دوں پچھلے لیکچر کی۔ ہم نے کہا تھا کہ جو مرفوع منفصل ہے، ہم نے کہا تھا یہ مرفوع ہوتے ہیں تو یہ مبتدا بنتے ہیں، مرفوع تو ہوتے ہیں لیکن یہ معرفہ ہوتے ہیں سارے۔ یہ جو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو، یہ سب کے سب معرفہ ہے۔ تو جب معرفہ ہے تو یہ مبتدا بھی بنتے ہیں۔ اور اس کی مثال ہم نے کہا تھا کہ اگر میں کہتا ہوں زید قائم، زید کھڑا ہے، تو اب میں زید کی جگہ ضمیر استعمال یہ مبتدا ہے نا، اور یہ اس کی خبر ہے۔ تو اس مبتدا کی جگہ اب میں ضمیر لے کے آنا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا ہوا قائم، تو یہ مبتدا بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو معرفہ ہونے کی وجہ سے یہ مبتدا بنتا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے مبنی بھی ہوتے ہیں۔ مبنی کا ہمیں پتہ ہے کہ تینوں حالتوں میں وہ جو رفع، نصب اور جر والی سٹیٹ ہے، تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل۔ اچھا، سیدھا آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آج جو ہمارے ضمائر مجرور اور منصوب، یہ چونکہ ہم نے ابھی کہا کہ ایک جیسے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک ہی ٹیبل بنائیں گے، اور یہ چونکہ اٹیچ ضمائر ہوتے ہیں تو اٹیچ شو کرنے کے لیے میں ایک لائن لگاؤں گا جس کا مطلب ہوگا اٹیچ۔ اٹیچ مینس کہ اس
یہ جو لائن ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اس سے پہلے والا حرف، ٹھیک ہے۔ اگر میں لکھتا ہوں نا کتاب ہو، تو یہ جو با ہے یہ بیسیکلی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو یہ لائن ریپرزینٹ کر رہا ہے اس با کو آپ کی کنزمپشن کے لیے۔ تو یہ ہوگا اٹیچ ہو، اٹیچ ہما، اٹیچ ہم، اٹیچ ہا، اٹیچ ہما اور اٹیچ ہننا، ٹھیک ہو گیا۔ حاضر پہ آتے ہیں، یہ ہوگا اٹیچ کا، اٹیچ کما اور اٹیچ کم، اٹیچ کی، اٹیچ کما اور اٹیچ کننا، اور یہ ہوگا اٹیچ یا اور اٹیچ نا۔ تو یہ ہمارے ہو گئے ہیں ضمائر، اور وہ ضمائر جو کہ متصل ہوں گے۔ متصل کا مطلب ہے کہ اٹیچ ہوں گے، اور یہ مجرور بھی اسی طرح ہوں گے اور منصوب بھی اسی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا جی، اب ہمیں ایک پوائنٹ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ضمائر ہم نے لکھے ہیں متصل والے، تو مجرور کی بھی یہی شکل ہے اور منصوب کی بھی یہی شکل ہے۔ تو جس طرح اسم ہمیں پتہ ہے کہ مجرور کب کب ہوتا ہے، ہم نے پہلے لیکچروں میں پڑھ لیا تھا، اور جس میں ہم نے کہا تھا کہ اسم پورے عربی میں یا قرآن شریف میں اسم دو ہی صورتوں میں یا دو ہی سچویشن میں مجرور ہوتا ہے، مطلب وہ جر میں جاتا ہے، یا سمپل ورڈ میں اس کے نیچے آخری حرف کے نیچے زیر آتی ہے۔ تو وہ جو دو سچویشن تھی اس میں ایک یہ تھا کہ اس سے پہلے حرف جار آ جائے، اور حرف جار اب مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ حروف ہے 11 جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں کہ یہ جب بھی آئیں گے اسم سے پہلے تو اپنے بعد والے اسم کو وہ مجرور کرتا ہے۔ تو وہ ان 11 میں فی، اعلیٰ، الا، ٹھیک ہے، با، کاف، واو اور حتی، یہ الفاظ، یہ حروف جارہ جب بھی کسی اسم سے پہلے آتے ہیں تو اس کو مجرور کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہم نے کہا تھا کہ وہ جب مضاف وہ جو مرکب اضافی ہے جب وہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو مضاف الیہ ہم نے کہا تھا کہ ہمیشہ مجرور ہوگا، جس کی ہم نے کہا تھا کہ رسول اللہ، تو یہ اللہ جو ہے نا اس وقت مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے، تو اس مضاف الیہ کی جگہ پہ جو بھی اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا۔ ضمائر چونکہ اسماء ہے، اسم ہے، تو اس جگہ پہ جب بھی کوئی ضمیر آئے گا تو وہ ہوگا، یہی ضمیریں ہوں گی، لیکن وہ ہوگی مجرور والی ضمائر، یہ والی، ٹھیک ہو گیا۔ یا ان ضمائر سے پہلے ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہ مجرور ہو جائے گی۔ جس طرح ہم نے کہا تھا علی محمدن، ٹھیک ہے، تو یہ محمدن کیوں جر میں چلا گیا؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جار آ گیا۔ اب اس محمدن کی جگہ اگر ان میں سے کوئی آ جائے، مثلا یہ ہو آ جائے، تو یہ بن جائے گا علیہ، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو آپ کو اسم نظر آ رہا ہے یہ والا، اب یہ اس سچویشن میں یہ مجرور ہے یہ والا، تو مجرور دو سچویشنوں میں جائے گا، یا تو حرف جار اس سے پہلے ہوگا، یا وہ جب اسم مضاف الیہ بن کے آ رہا ہو۔ اور منصوب کب جاتا ہے؟ یہ جب بھی فعل کے ساتھ آئے گا۔ فعل چونکہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن اب چونکہ ضمائر ہے اور ضمائر میں اب منصوب متصل پڑھ رہے ہیں، تو مثال کے طور پر اب ہم ایک لیتے ہیں فعل ضربہ۔ یہ ایک فعل ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے مارنا، ماضی کا چونکہ ہے صیغہ تو اس نے مارا، اس ایک مذکر نے مارا، ٹو بی مور پریسائز۔ تب میں کہتا ہوں کہ اس ایک مذکر نے اس کو مارا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے ساتھ وہ جو اس کا ہے نا، یہ ہو، یہ والا، اب ضربہ، اس ایک مذکر نے اس کو مارا۔ تو یہ چونکہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے پچھلے لیکچر میں کہا تھا نا کہ جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے یا تو ہوگا فعل پلس فاعل ہوگا اور پلس مفعول ہوگا، اور مفعول ہم نے کہا تھا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ تو یہاں منصوب والا، اسی میں سے آپ جو ہے نا وہ ضمیر اٹھا کے، تو وہ یہ ضربہ کے اندر فعل بھی ہے ضربہ کا، اس کے اندر اپنا جو ہوا ہے ضمیر جو فاعل ہے وہ اس کے اندر ہے، اور اس کا جو مفعول ہے وہ یہ ہو بن رہا ہے کہ اس نے، اس ایک مذکر نے اس کو مارا، ٹھیک ہے؟ اچھا، جس طرح ہم سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، علیکہ، السلام علیکم، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے بیسیکلی علی پلس کم، یہ والا، پر، تم سب پر۔ ہم سلام تو ایک بندے کو کر رہے ہوتے، لیکن صیغہ ہم وہ ضمیر ہم جمع والی لے کے آ رہے ہوتے، تو بیسیکلی تو ہونا چاہیے تھا السلام علیکہ، آپ کے اوپر سلامتی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں آپ سب کے اوپر سلامتی ہو، تو یہ ہو جائے گا علیکم۔ تو یہ علی چونکہ حرف جار ہے، اس کے بعد جو بھی ضمیر آئے گی وہ مجرور والی کیٹیگری سے ہوگی، ٹھیک ہو گیا؟ اور ضربہ کا ہم نے آپ کو ایک مثال دے دی کہ ضربہ جو ضمیر، نیٹ شل یہ ہے کہ جو ان میں سے ضمیر فعل کے بعد آئے گی، فعل کے بعد، تو وہ ہوگی منصوب، اور جب حرف جارہ اور اسم کے ساتھ جب وہ مل کے آئے گی تو وہ ہوگی مجرور۔ اچھا، ایک چیز جو کہ نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ جو ہو ہے نا، کبھی ہم اس کو یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہو، کبھی ہم اس کے اوپر الٹا پیش پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اس کے نیچے نارمل زیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہم اس کے نیچے کھڑی زیر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب یہ اس کی شکل چینج ہو گئی، بیسیکلی ہے مبنی یہ، لیکن اس سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے اس کی کچھ ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتے ہوئے یہ اپنے اعراب جو ہے نا، یہ جو حرکت ہے اس کے اوپر، یہ اوپر نیچے ہو رہی ہے، کبھی سیدھی پیش، کبھی الٹی پیش، کبھی کھڑی زیر، کبھی نارمل زیر۔ تو اس کے لیے ایک فارمولہ ہے کہ جب بھی ضمیر سے پہلے یا تو پیش آ جائے کسی لفظ کے اوپر یا زبر آ جائے، ٹھیک ہے؟ اس ضمیر سے پہلے یا تو پیش آ جائے یا زبر آ جائے تو یہ الٹا ہو جاتا ہے،
مثلا میں کہتا ہوں کتابہ، تو یہ جو کتاب با کے اوپر جو پیش ہے یہ پہلے آ رہی ہے نا یہ والی، تو یہ الٹا ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں دوارا باہو، اس سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہ الٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ جب بھی اس ہو ضمیر سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس ہو کے اوپر الٹی پیش آتی ہے۔ نمبر 1، اگر اس سے پہلے ساکن آ جائے تو ضمیر کی پیش نارمل ہی رہتی ہے۔ مثلا ان ہو، تو یہ ان ہو پڑھتے ہوئے ان ہو نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ من ہو، تو جب بھی اس ضمیر سے پہلے ساکن لفظ آ جائے حرف تو اس کی پیش نارمل ہی رہتی ہے، سیدھی سیدھی پیش، اور اگر اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو وہ جو اس کی پیش ہے وہ الٹی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اگر اس سے پہلے یا ساکن آ جائے، مطلب یہ یا ہے اور ساکن ہے، یا ساکن ہے اور ضمیر آ جائے تو یہ نارمل زیر آ جائے گی۔ مطلب میں اگر لکھ دوں فی ہے تو یہ فی ہی نہیں ہوگا، فی ہو نہیں ہوگا، فی ہو نہیں ہوگا، فی ہے، کیونکہ یہ یا ساکن اس سے پہلے آ گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر اس سے پہلے زیر آ جائے، کیونکہ 4 ہی تو حرکات ہے نا، اگر اس سے پہلے زیر آ جائے تو اس کی جو زیر ہے وہ کھڑی زیر میں چلی جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے، اور اس کی مثال بیہی، تو یہ بیہی نہیں ہوگا، بیہی۔ تو اب آپ کو جب قرآن میں جب آپ پڑھیں گے اس وقت، آج کے بعد، آپ نے اس سے پہلے شاید اس کے اوپر کبھی غور نہیں کیا ہوگا، لیکن آج آپ اس کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں کہ یہ جو ہو ہے یہ کبھی الٹی پیش کے ساتھ آتی ہے، کبھی نارمل پیش کے ساتھ آتی ہے، کبھی نارمل زیر کے ساتھ آتی ہے، اور کبھی کھڑی زیر کے ساتھ آتی ہے۔ تو یہ اس کے وجوہات ہیں کہ اگر اس سے پہلے زبر اور پیش آ جائے تو الٹی پیش، اس سے پہلے ساکن حرف کوئی بھی ہو، یہاں تو یا کی شرط ہے نا، یہاں یا کی شرط نہیں ہے، کوئی بھی ساکن نہ ہو، نون آ جائے، کچھ بھی آ جائے، لیکن ساکن ہو، شرط یہ ہے، تو یہ نارمل پیش۔ یہاں اگر یا ساکن آ جائے، باقی کوئی چیز نہیں، صرف یا ساکن، تو نارمل زیر، اور پہلے والے حرف کے اوپر اگر زیر ہو جس طرح یہ لکھا ہوا ہے تو یہ کھڑی زیر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھار آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہے تو یہ ہما، تو کبھی ہما بھی ہوتا ہے، کبھی ہم بھی ہوتا ہے، علیہم ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، علیہم، ٹھیک ہے، علیہما، علیہما۔
تو یہ نہیں ہے کہ نیچے زیر آ گئی یا زیر آ گئی ہے تو اب اس کے اعرابی چلت، وہ تو ہم نے کہا کہ مبنی ہے. یہ بیسیکلی اس سے پہلے عربی کا چونکہ اسلوب ہے، عربی زبان ہی اس کی خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ اس زبان میں روانی ہے، تو وہ روانی کو، اس فلوئنسی کو مینٹین کرنے کے لیے یہ حرکت اس کی اوپر نیچے ہو سکتی ہے، جو کہ جائز ہے. آپ اگر علیہم بھی پڑھ لیں تو پڑھنے میں پرابلم آتی ہے، علیہم، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جائے گا، لیکن چلو آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ ہے کہ یہ کبھی ہما ہوگا، کبھی ہوم ہوگا، کبھی ہما ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گناہ نہیں ملے گا. یہ عربی کی زبان کی روانی فلوئنسی کے خاطر گرامیرین نے جو ہے نا اس کو وہ چینج کرتے رہتے ہیں. اچھا، اب کوئی ایک قسم لے لیں اور اس کے ساتھ اس پورے کے اوپر اپلائی کر دیں. ہم لیٹ سے پہلے ایک اسم لے لیتے ہیں، رب، ربن. تو ربن کو آپ چلائیں اس 14 کے 14 صیغوں میں، تو یہ ہو جائے گا ربن پلس ہو از ایکول ٹو مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، رب ہو، اس کا رب، ٹھیک ہے، اس کا رب. تو کا کے کی کا ترجمہ آ رہا ہے تو مرکب اضافی بن رہا ہے، مرکب اضافی میں یہ مضاف بن رہا ہے. مضاف کے قاعدے یہ ہے کہ تنوین ہمیشہ ہلکی ہوگی وہ اعراب، اور الف لام نہیں ہوگا، تو یہ ہو جائے گا رب ہو. چونکہ پہلے پیش آ رہا ہے تو ابھی ہم نے پڑھا کہ جب اس ضمیر سے پہلے پیش ہو تو ضمیر کی پیش الٹی ہو جاتی ہے، تو یہ ہو جائے گا رب ہو، ٹھیک ہے. تو رب ہو، رب ہما، رب ہم، رب ہا، رب ہما، رب ہن، رب کا، رب کما، رب کم، رب کی، رب کما، رب کن، ربی. اچھا، اب یہاں پر نوٹ کر لیں، یہ ہے رب پلس یا، تو اس کو کہتے ہیں یائے متکلم. ان پورے صیغوں میں یائے متکلم واحد ایک ایسا صیغہ ہے جو کسی کی نہیں چلنے دیتا، ٹھیک ہے. اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ میرے پیچھے مجھ سے پہلے زیر ہی ہو ہر صورت، تو اسم اس کی بات مان لیتا ہے، ویرز فعل جو ہے نا اس کی بات بالکل نہیں مانتا. تو جب نہیں مانتا تو وہاں پھر کیا طریقہ کار نکالا گیا ہے. فی الحال چونکہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اسم کو، تو یہ رب پلس یا ہے، تو یا کی ریکوائرمنٹ ہے، یا کی ضرورت ہے کہ میرے پیچھے زیر ہو، تو یہ بن جاتا ہے ربی، ربی، میرا رب، ربنا، ہمارا رب، ٹھیک ہے، ربنا، ہمارا رب، رب کن، تم سب مؤنثوں کا رب، رب کی، اعلیٰ حرف جار لے لیتے ہیں، بلکہ چلو کتاب، کتابہ، کتابہما، ان دونوں کی کتاب، کتابہم، ان سب کی کتاب، کتابہا، اس مؤنث کی کتاب، کتابہما، ان دونوں کی کتاب، کتابہن، کتابکا، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی. پھر وہی یا متکلم کی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ یا متکلم کرتا کیا ہے کہ وہ جو مضاف ہے نا، یہ تو مضاف الیہ بننا ہے نا، تو یہاں جو بھی مضاف ہوگا وہ کتاب ہو، جو مرضی ہو جائے، یہ یا متکلم اپنے مضاف کی زیر زبر پیش کو کھا جاتا ہے.
مطلب اس کو زیر ہی دیتا ہے ہر صورت. تو یہ یا اس متکلم کی بدماشی آپ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سے پہلے زیر ہی چاہ رہا ہوتا ہے. تو اسم اس کی بات مان لیتا ہے، فعل اس کی بات نہیں مانتا. مثلا اگر میں کہتا ہوں ضربا، اس ایک مذکر نے مارا، تو ہم نے پہلے کہا نا کہ ضربہ، اس نے اس ایک مذکر نے اس کو مارا. اب میں چاہتا ہوں اس ایک مذکر نے مجھے مارا. تو یہ اصولاً تو ہونا چاہیے تھا نا ضربی، جس طرح اسم کے ساتھ ہو رہا تھا کتابی. تو اسم معصوم سا ہے، یا متکلم کی بات مان لیتا ہے کہ چلو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیری ریکوائرمنٹ زیر ہے تو میں اپنے پیش کی قربانی دے کے اپنے آپ کو زیر دے دیتا ہوں. فعل کہتا ہے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں چلے گا. جب نہیں چلے گا تو وہ بیچ میں پھر کوئی بچاؤ کے لیے وہ جو 28 حروف ہے عربی کے، ان میں سے ایک حرف جو ہے نا بھاگتا ہوا آتا ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں نون وقایا، بچانے والا نون. تو وہ بچاؤ کے لیے ایک نون بیچارہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے ان دونوں کے درمیان آ جاتا ہے. تو وہ فعل سے کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، تیری بدماشی بھی اپنی جگہ قائم، تو زبر ہی رکھے. یا سے کہتا ہے کہ تیری بدماشی بھی اپنی جگہ قائم، تو مرچ کو زیر دے دے. تو یہ ہو جائے گا ضربنی. ٹھیک ہے، ضربنی، اس ایک مذکر نے مجھے مارا. تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا نون وقایا. نون وقایا کا مطلب ہے بچانے والا نون، اور وہ جب یہ جو ہے یا متکلم یہ جب فعل کے ساتھ آتا ہے تو وہاں پر آ کے بچاؤ کرتا ہے. اچھا، تو منصوب اس کیس میں ہوگا جب وہ فعل کے ساتھ آئے گا، نمبر 1 فعل کے بعد آ جائے. اور دوسرا کیا ہے، وہ جو ہم نے وہ پڑھے تھے نا انا، انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعل، مشبہ بالفعل. ہم نے صرف انا اور انا پڑھا تھا ایک جگہ پہ. تو انا کیا کرتا ہے، یہ تھا نا لفظ اللہ مع الصابرین. تو انا جب انٹر ہوا تھا زور دینے کے لیے، تاکید ڈالنے کے لیے، تو ہم نے کہا تھا انا کیا کرتا ہے، مبتدا کو نصب دیتا ہے. تو انا کی وجہ سے اللہ چلا گیا نصب میں. تو ان اللہ مع الصابرین، اس کا مطلب ہے کہ انا کے بعد جو بھی ضمیر ان میں سے آئے گی ان ضمائر کی مجبوری ہوگی کہ وہ منصوب والے ضمائر انا کے بعد آ جائے. انا کی بیسیکلی ریکوائرمنٹ ہے کہ میرے بعد جو بھی اسم ہو وہ منصوب ہو. ٹھیک ہے نا، انا کی ضرورت ہے کہ میرے بعد جو بھی اسم ہو وہ منصوب ہو. جس طرح حروف جارہ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ میرے بعد جو بھی اسم ہو وہ مجرور ہو. مضاف الیہ میں مضاف الیہ کی مجبوری ہے کہ وہ مجرور ہو. سملرلی انا مشبہ بالفعل جو 6 الفاظ ہے، حروف ہے جو ہم پڑھیں گے بعد میں، ان میں سے فی الحال آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے انا جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ میرے بعد والا اسم جو ہے، چونکہ ضمائر اسم ہے تو اس کے بعد جو بھی ضمیر آئے گی وہ منصوب والی ضمیر ہوگی. تو میں اگر کہتا ہوں انت صادق، آپ سچے ہیں، تم سچے ہو، آپ میری بات نہیں مان رہے ہیں، تو میں اب زور دینے کے لیے انا لگاتا ہوں. اب یہ جو انت ہے نا، یہ تو مرفوع والا تھا،
اسے پچھلے جو لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، تو وہ مرفوع والے ضمائر تھے. لیکن انا کی ریکوائرمنٹ ہے کہ میرے بعد منصوب والے ضمائر ہو، تو منصوب والی ٹیبل ہمارے پاس ہے. اب انت کیا تھا؟ حاضر کا تھا، تو اب اس انت کے کورسپونڈنگ آپ اس ٹیبل میں دیکھ لیں، حاضر کا تو کون ہے؟ کا. تو یہ ہو جائے گا ان کا. ان کا صادق، آپ واقعی سچے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ ان سب کے ساتھ چلائیں. انہو، ہو اس لیے آئے گا الٹا پیش کہ اس سے انا کے اوپر زبر آ رہا ہے، یہ والا. تو ہم نے کہا تھا کہ پہلے اگر زبر ہو تو یہ الٹا ہو جاتا ہے، زبر یا پیش ہو تو اس ضمیر کی حرکت الٹی ہو جاتی ہے، الٹا پیش. تو انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن. اچھا، اب پھر آ گیا یا متکلم. اب یا متکلم یہاں فعل کے ساتھ بالکل نہیں مانتا نا، فعل اس کی بات نہیں مانتا، اسم اس کی بات مان لیتا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے یہ جب ان آئے گا تو کیا ہوگا؟ تو اگر ان پلس یا آ جائے تو کیا بنے گا؟ دونوں صورتیں ہو سکتی ہے. انی بھی ٹھیک ہے اور وہ اننی بھی ٹھیک ہے. تو وہ نون وقایا جب اس کا موڈ ٹھیک ہو تو وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے نون وقایا نہیں چاہیے، تو وہ اس کیس میں یہ انی بن جاتا ہے. اور اگر نون وقایا اس کا موڈ اگر خراب ہو یا متکلم کا تو وہ نون وقایا صاحب آ جاتے ہیں اور وہ اننی. تو اننی، اننا یا انی اور اننا. تو ان کے ساتھ بھی ہم نے دیکھ لیا، حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ. ہم نے اس کو ورب کے ساتھ بھی دیکھ لیا، فعل کے ساتھ، اور ہم نے اس کو حروف جارہ کے ساتھ بھی دیکھ لیا. ایک پوائنٹ جو اور نوٹ کرنے والا ہے کہ یہ جو حروف جارہ لام ہے نا، لام زیر، تو میں نے اگر اس کے ساتھ لگانا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ اس کیس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ لہی ہو جائے گا، لہی نہیں ہوگا. حروف جارہ جب بھی ضمائر کے ساتھ چینج ہوگا تو وہ حروف جارہ زیر والا نہیں ہوگا، زبر والا ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر یہ ہو جائے گا لہو. تو جب یہ آپ کو لہو میں یہ لام نظر آ جائے تو یہ بیسیکلی یہ حروف جارہ تھا، اور ٹھیک ہے، لیکن اس کیس میں وہ زبر کے ساتھ لکھا جائے گا لکا، لکی. اور یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا اس سورہ مریم میں. حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے کمرے میں آتے ہیں تو وہ پھل شل جب ان کے سامنے پڑے ہوتے تھے تو انہیں پوچھا نا کہ انا لکی ہاذا، انا کہاں سے، لکی آپ کے پاس، ہاذا یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ تو انا لکی ہاذا. اچھا، تو یہ ہمارے تھوڑے سے آج جو ضمائر تھے اس کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا جو ضمائر کا ٹاپک ہے، یہ ضمائر مجرور اور منصوب متصل چونکہ ایک جیسے لکھے ہوتے ہیں، تو مجرور کا ہم نے کہا کہ یہ جب بھی مضاف الیہ بن رہا ہوگا تو مجرور والے ہوں گے، یا جب حروف جارہ کے بعد آ رہا ہوگا تو یہ مجرور والے ہوں گے. اور منصوب ہم نے کہا کہ جب فعل کے ساتھ آ رہے ہوں گے تو منصوب والے لگیں گے، یا حروف مشبہ بالفعل
جس میں انا، انا کا انا، لکنہ، لیتا اور لعلہ، یہ جو 6 حروف ہے ان کو انا اور اخواتہا، انا اور اس کی بہنیں، یہ اس کے ٹرمینالوجی ہے، گرامیٹیکل نیم ہے، یہ جب بھی ان کے ساتھ آئیں گے تو وہ منصوب والے ضمائر ان کو چاہیے ہوں گے۔ اچھا، اس کی کچھ قرآنی مثالیں سورہ بقرہ میں ہے، انا معکم انما نحن مستہزئون، انا معکم، تو یہ کم بھی آیا ہوا ہے، مع کا مطلب ہے ساتھ، یہ ظرف ہے، تمہارے، تم سب کے ساتھ، انا، تو یہ انا پلس نا، یہ والا، تو بے شک ہم ہی، یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہے۔ عظیم، کہ وہ جو اب یہ نا کنہ کس کی ہے؟ مؤنث اور حاضر کی اور جمع ہے، تو وہ ساری خواتین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم سب خواتین ہیں، ان کی جو چالیں ہوتی ہیں نا وہ بہت بڑی ہوتی ہے، تو قید کنہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، انی انا اخوکا، انی انا اخوکا، اننی، انا پلس یا، انی، انا میں، اخوکا آپ کا بھائی ہوں، ٹھیک ہے، تو یقیناً میں آپ کا بھائی ہوں، یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ 2 3 4 مثالیں، چونکہ اب ہم لیکچر کا ٹائم تھوڑا سا لمیٹڈ ہوتا ہے تو ہم ہر ایک کے ساتھ ذرا اگزامپل دینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو صرف دینا آئیڈیا مقصد ہے، باقی آپ خود بھی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور کوشش کر کے اگر آپ ایک فیور کر سکتے ہیں تو اسی لیکچر کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کو مل جاتی ہے مختلف ایگزامپلس تو اس میں آپ بیسک وہ اس میں آپ دے سکتے ہیں، تاکہ ہماری بھی کنزمپشن کے لیے ہو، فیوچر کے لیے، اور جو لوگ اس لیکچر کو سن رہے ہیں تو وہ ان کمنٹس میں آپ کی ایگزامپل دیکھ کے بھی ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب تھوڑی سی کچھ جنرل ایک پوائنٹ ہے، وہ آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، یہ جو کچھ الفاظ ہیں نا، ابن، اخن، فمن اور زو، ابن، اخن، فمن اور زو، اچھا، ابن باپ، اخن بھائی، فمن منہ، اور زو والا، ذو الحال، ذو المال، ٹھیک ہے۔ یہ جب مضاف بن کے آتے ہیں، مضاف، مضاف الیہ، مرکب اضافی میں جب یہ الفاظ جب بھی مضاف بن کے آئیں گے تو ان کی شکلیں چینج ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابن رفع میں ہو جائے گا ابو، یہ ہو جائے گا آبا،
اور یہ ہو جائے گا ابی، اخن ہو جائے گا اخو، اخا، اخی، فمن ہو جائے گا۔ اچھا ان میں سے یہ والا جو ہے نا، یہ ضمائر کے ساتھ نہیں آتا، یہ ضمائر کے ساتھ کبھی مرکب اضافی مضاف بن کے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو پراپر اسم ہوگا نا، اس میں ظاہر، تو اس کے ساتھ آئے گا۔ مطلب میں کہتا ہوں ذوالمال، ذوالمال، مال والا، تو یہ اس میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ضمائر کے ساتھ یہ والا ذو جو ہے یہ استعمال نہیں ہوگا۔ اچھا یہاں الف نہیں ہے۔ باقی یہ جو ہے مرکب اضافی میں جب مضاف بن کے آئیں گے تو ان شکلوں میں آئیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ کا باپ، تو یہ ہو جائے گا ابو کا، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ واقعی آپ کا باپ، انّا، تو انّا کیا چاہتا ہے؟ وہ نسب چاہتا ہے اپنے بعد، تو انّا ابا کا۔ اور اگر یہاں آپ حرف جار آ جائے یا یہ جار مجرور آ جائے تو یہ ابی آ جائے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال ہم تبت کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ فعل ہے اور یہ بھی فعل ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا اب یہ اصل میں ہے، اس کا جو ترجمہ ہوگا ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کمپلیکس مرکب اضافی بن رہا ہے۔ اصل میں اس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا تھا، یہ ابھی کہ ابھی آپ کو مل جاتا ہے۔ اچھا اب میں پہلے چونکہ کمپلیکس مرکب اضافی ہے تو میں فی الحال اس کو سائڈ پہ کر لیتا ہوں، لہب کو، تو ان دو کو لے لیتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ جو لفظ ہے یہ ہے کہ دونوں ہاتھ، یدن ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، تو یدان، ٹھیک ہے۔ تو یدان ہیں دونوں ہاتھ، یہ دونوں ہاتھ کس کے؟ ابو لہب کے۔ یہ اس کی عربی ہو گئی۔ یہ بھی رفع میں ہے آنی ساؤنڈ کے ساتھ، یہ بھی ابو ہے رفع میں، اور لہبن یہ بھی مرفوع ہے آنی وہ تنوین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے خالی اس کی عربی لکھ دی۔ اب اس عربی کو میں نے اب جوڑنا ہے، تو جب جوڑنا ہے تو ہم نے کہا کہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مضاف کا ہم نے کہا تھا کہ اس کے دو قاعدے ہیں، ایک اس کے اوپر الف لام نہیں آئے گا اور اس کے اعراب ہلکے ہوں گے۔ تو اعراب ہلکے ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس کے اوپر تنوین ہو تو سنگل حرکت ہو جائے گی، اور اگر تنوین والے نہ ہو، تثنیہ والے ہو یا جمع والے ہو، تو نون اعرابی گر جاتا ہے۔ تو اعراب یا دانے کا اعراب ہلکا کرنا اس طرح ہوگا کہ یہ بن جائے گا یدا۔ اچھا یہ چونکہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو
تو ابو کا جو مجرور ہے وہ ہے ابی، ٹھیک ہو گیا؟ تو ابی آ گیا۔ اب یہ لہب کے لیے مضاف ہے، تو اس کے اوپر اس لیے الف لام نہیں ہے اور وہ نہیں آ سکتا اس کے اوپر تنوین، کیونکہ مضاف بن رہا ہے، اور یہ لہب جو ہے نا یہ خود ابی کے لیے مضاف الیہ ہے، تو یہ لہبن ہو جائے گا۔ تو وہ جو پوری آیت ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو جائے۔ اچھا، تو یہ ایک پوائنٹ تھا کہ ابن، اخن، فمن اور زو، یہ کچھ الفاظ ہیں قرآن میں یا عربی میں، یہ جب رفع نصب جر میں جائیں گے تو ان کی شکلیں اس طرح نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج ضمائر کا جو ٹاپک تھا وہ ختم ہو گیا۔